بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ اما بعد قال اللہ سبحانہ تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کما احسن اللہ الیک صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسن کما احسن اللہ علیک، کہ تم نیکی کرو ایسے ہی نیکی کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کیا ہے۔ تفصیل سے گریز کرتے ہوئے اگر غور کریں گے تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان کو ظلمات سے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت اور نور کی طرف لے جانا۔ اگر تاریخ بشریت لکھی جائے گی تو سب سے بڑی اچھائی اور سب سے بڑی نیکی اگر کسی نے کسی کے اوپر کیا تو اہل بیت رسول نے لوگوں کے اوپر کیا، جنہوں نے دنیا کو گمراہی اور ضلالت سے نکال کر نور کی طرف اور ہدایت کی طرف لے گئے۔ سب سے بڑی نیکی یہی ہے۔ لہذا تعلیمات قرآنی کے عنوان سے اگر دیکھیں گے تو ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت رسول کے ساتھ نیکی کریں، اہل بیت رسول علیہ السلام کے ساتھ اچھائی کریں، اور ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنے اعتبار سے اچھائی کرے، اور ہماری اچھائی یہ ہے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ سے محبت کریں، مودت کریں، جیسے قرآن مجید نے خود کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی جب بڑی مشقت اور مصیبت کے ساتھ لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے نکالا تو اللہ نے کہا رسول تمہاری اس مشقتوں کا بدلہ، تمہاری ان مصیبتوں کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ تو رسول اللہ کی ساری محنتوں کا بدلہ، اہل بیت علیہ السلام کے ساری نیکیوں کا بدلہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول سے محبت کی جائے، اہل بیت رسول سے مودت کی جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن اہل بیت رسول سے محبت اور مودت کا حکم دیا گیا تھا رسول اللہ کی، انہی اہل بیت کے ساتھ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی بڑی ظلم اور زیادتی سے کام لیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ زندگی میں بھی لوگوں نے بعض کو قتل کر دیا تو بعض زہر سے شہید کر دیا گیا، اور مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے ہم ان تاریخ میں اہل بیت رسول علیہ السلام سے ہم صرف اور صرف محبت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ عملی طور پر محبت کے اظہار اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے منہدم قبروں کے تعمیر نو کے لیے قیام کرنا اور ان کے لیے آواز اٹھانا گویا محبت کا اظہار ہے، کیونکہ جنت البقیع صرف ایک عام قبرستان کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تقدس اور اہل بیت علیہ السلام کی شناخت کا نام ہے۔ دنیا نے سوچا کہ جنت البقیع کو منہدم کر کے ہم اصل اسلام کی تاریخ کو منہدم کر دیں گے، ہم شناخت اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کو منہدم کر دیں گے، اور ایسی کوشش کی گئی۔ جنت البقیع کا انہدام صرف اور صرف قبروں کا انہدام نہیں تھا، بلکہ اسلامی تاریخ کا انہدام تھا، اہل بیت علیہ السلام کی شناخت کا انہدام تھا، اور سارے شریف انسانوں کی ایک قبلہ محبت کے انہدام کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک کے عنوان سے کہ اہل بیت رسول نے اگر ہمیں ظلمت و گمراہی اور ضلالت سے نکال کر نور و ہدایت کی طرف لے گئے تو ان کی قبروں کے تعمیر نو کے لیے ہم آواز بلند کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، ان کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم محبت بھی کر رہے ہیں، اور محبت کا اظہار یہ ہے جب تک ان کی قبروں کی تعمیر نو نہیں ہو جاتی ہم اس وقت تک آواز بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ جنت البقیع عام قبرستان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر رسول اللہ خود جایا کرتے تھے اور یہاں پر مدفون لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت البقیع میں مدفون لوگ جنتی ہوں گے، یعنی جتنے لوگ یہاں مدفون ہیں وہاں جنتی ہوں گے۔ لیکن وہابیوں نے اور سلفی افکار نے 1925 میں ایسا ظلم کیا کہ وہاں پر ہمارے 4 ائمہ کی قبریں ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر، زوج امیر المومنین ام البنین کی قبر، اور بے شمار اصحاب کرام کی قبر ہے، تابعین کی قبر ہے۔ ان ساری قبروں کو منہدم کر کر دنیا نے سوچا کہ ہم اسلام کی تاریخ کو مٹا دیں گے، ہم رسول اللہ کی عظمت اور ان کے اہل بیت کی عظمت کو ختم کر دیں گے، لیکن ہم دنیا کو بتاتے ہیں
کہ جب تک کہ جنت البقیع کا تعمیر نو نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے، اور یہ ہماری طرف سے بھی ان صدا احتجاج میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جب ساری دنیا تماشائی بن کر کے ان منہدم قبروں کو دیکھ رہی تھی، ہم آواز بلند کر کے بتا رہے تھے کہ ہم کل بھی ان فکروں کے خلاف ہیں، آج بھی ان فکروں کے خلاف ہیں، اور اس وقت تک ہم ان لوگوں کے خلاف رہیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف رہیں گے، کیونکہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔